کندھا تھا یہ تو ڈسپلیس ہوا ہے، ایک پسلی بھی ٹوٹی ہے، ہارٹ پہ بھی کرنٹ لگایا گیا۔ باقاعدہ براہدار کر کے ہماری ویڈیوز بنائی گئی، ٹوٹے بھی ایسا کہ بہت سارے ٹانکے سر پہ لگے ہیں، باقاعدہ پستول کے بٹ کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی ہے، اس نے ویڈیو بنائی تھی، اس کو مارے اس کو مارے۔ وہ شخص باہر جا کے ہمارے ڈرائیور کو بھی بلا کے اندر لے آیا، شاید کسی دشمن ملک کی بھی کوئی ایجنسی یا ادارہ ہوتا وہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا۔ ہماری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کے میری ٹیم کے سامنے میرے کپڑے اتارے جائیں اور پھر مجھے کہا جائے گھومو، اور گھوم کے بھی اور پھر الیکٹرک شاک جو نازک اعضاء ہیں وہاں لگائے گئے، تو وہ وہاں پہ تڑپ رہے تھے، تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے کہ اس شخص کو پین کلر تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پیچھے سر پہ بھی ٹانکے آئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، پورا جسم جو ہے اس وقت زخم ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ نجی ٹی وی چینل کے نمائندے اقرار الحسن پر بدترین تشدد کر کے انہیں بجلی کے جھٹکے دے کر مردہ حالت میں پھینک دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس واقعے کی حقیقت اصل میں ہے کیا، اور یہ سارا واقعہ کیسے رونما ہوا، یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کی سیٹنگ کو آن کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کی کرپشن بے نقاب کرنے پر ڈائریکٹر آئی بی آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اینکر پرسن اقرار الحسن اور ٹیم سریام کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اقرار الحسن نے آئی بی کے انسپیکٹر کی کرپشن کی ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کی، جس پر ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ اور ان کی ٹیم نے اقرار الحسن پر حملہ کر دیا۔ آئی بی ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم نے اینکر پرسن اور ان کی ٹیم پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ انہیں برہنہ کر کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے بھی لگائے۔ آئی بی اہلکار اس تشدد کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ اقرار الحسن پر تشدد کا واقعہ شہر قائد میں پیش آیا۔ تشدد کے باعث زخمی ہونے والے اقرار الحسن کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کے سر میں کئی ٹانکے بھی لگائے گئے اور ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ناظرین، انٹیلیجنس بیورو کے انسپیکٹر کی کرپشن کی ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرنے پر ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ اور اس کی ٹیم نے اینکر اقرار الحسن اور ٹیم سریام پر حملہ کر دیا۔ اقرار الحسن پر اس قدر بدترین تشدد کیا گیا کہ ان کی جان لینے کی پوری کوشش کی گئی اور انہیں اپنی طرف سے مردہ حالت میں پھینک دیا گیا۔ اقرار الحسن کو جب ہسپتال پہنچایا گیا تو ان کی سانسیں چل رہی تھی اور ڈاکٹرز نے پوری کوشش کر کے اقرار الحسن کی زندگی کو بچا لیا، جبکہ ان کے سر میں کئی ٹانکے بھی لگے ہیں اور ان کے جسم پر زخموں اور بجلی کے کرنٹ لگنے کے نشانات موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقرار الحسن کو جان سے مارنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اقرار الحسن کو جب ہسپتال پہنچایا گیا تو ان کے سر اور پورے جسم سے خون بہ رہا تھا اور ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ ان کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے لگا کر پورے جسم پر بدترین تشدد کیا گیا، جس کے بعد اقرار الحسن کو بے ہوشی کی حالت میں عباسی شہید ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے پوری کوشش کر کے ان کی جان بچا لی اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اس کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان تک جب اس حملے کی اطلاعات پہنچی تو انہوں نے فوری کارروائی کی ہدایت کی، جس کے بعد ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ سمیت 5 آئی بی افسران کو معطل کر دیا گیا۔ معطل اہلکاروں میں محبوب علی، انعام علی، سب انسپیکٹر رجب علی اور ہیڈ کانسٹیبل محمد خاور شامل ہیں۔ ناظرین، سیاسی رہنماؤں نے بھی اقرار الحسن پر تشدد کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان پر حملہ کرنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ آئی بی اہلکاروں کی جانب سے اقرار الحسن اور ٹیم سریام پر تشدد کی سوشل میڈیا پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اینکر پرسن وسیم بھداوی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اقرار پر اس تشدد کا ذمہ دار کون ہے؟ جب عام آدمی کے مقابلے میں بااثر سمجھے جانے والے افراد کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا؟ مطلب کہ تشدد کرنے والوں کو بھی یقین تھا کہ ان کا جو دل چاہے وہ کریں گے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اینکر پرسن سلیم صافی اس بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان اہل صحافت کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے۔ اقرار الحسن کو صحافتی ذمہ داریوں سے روکنا اور تشدد کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ شکر ہے کہ اقرار کی زندگی بچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چلو جی، تو یہ صبح کے تقریباً 6 بج رہے ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں۔ اب فائنلی پتہ نہیں 500 مختلف ٹیسٹ ہونے کے بعد اب انشاءاللہ اب جا رہے ہیں گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی بتاتے ہیں آپ کو جی، آلدو کہ جی ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ رک جائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ گھر ذرا زیادہ
کیونکہ میرا خیال نہیں ہے بائی دا وے، لیکن یہ نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے صحیح، میری نہیں رائے۔ لیکن جو اس کی وجہ ہے کہ ایک جو ہے جو کندھا تھا یہ تو ڈسپلیس ہوا ہے، ایک پسلی بھی ٹوٹی ہے ابھی جو یہاں کے ہم نے رپورٹ کروائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ بھی چونکہ کرنٹ لگایا گیا تھا تو وہ دل کی جو ای سی جی کی رپورٹ ہے وہ بھی نارمل نہیں ہے۔ سو اب بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ میں ذرا گھر پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں، تو انشاءاللہ ابھی گھر جا رہے ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ ای سی جی کی جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ بعد میں آئے گی، پھر اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ ضرورت پیش آتی پھر اب انشاءاللہ۔ لیکن وسیم بھائی، صارف بھائی سارے اس وقت صبح کے 6 بجے یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ وسیم بھائی، آئی لو یو۔ خیر، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں اور باقی انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں یہاں عباسی شہید اسپتال میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہمارے سب کے پیارے اقرار بھائی، آج جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے بولا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اس ملک میں ایسے شخص کے ساتھ بھی میں اتنا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے لیے جی رہا ہو، لوگوں کے لیے لڑ رہا ہو، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کو آج جو ہے نا دکھایا جائے لائف کے کس طریقے سے یہ جو ہے ہوا ہے۔ اور اقرار بھائی کے سال میں اس وقت موجود ہے، یہ اقرار بھائی ہیں۔ ذرا بتائیے اقرار بھائی، آج کیا کیا گیا آپ کے ساتھ؟ اور میں ابھی کہہ بھی چکا کہ ایک چیز رہ گئی تھی، ایک ایوارڈ رہ گیا تھا۔ ویسے تو گولیاں بھی ہم نے برداشت کی، گالیاں بھی، دھمکیاں بھی، ٹیگز بھی لگے بہت سارے کہ جناب آپ غلط کرتے ہیں اور غدار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن ایک چیز پہلی بار ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمیں باقاعدہ براہدہ کر کے ہماری ویڈیوز بنائی گئی کہ اگر آپ یہ ویڈیو اب لے کے آئیں گے ٹی وی کے اوپر تو پھر ہم یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے۔ انٹیلیجنس بیورو، لیکن ہم اپنے ملک کے سارے اداروں کی قدر کرتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ادارے یہ ٹھیک ہوں گے تو ہی میری جو نسل ہے آنے والی، میرا جو بیٹا ہے وسیم بھائی جو صاحبزادے ہیں، جب ہی وہ ایک اچھے اور بہتر ماحول میں رہ سکیں گے۔ تو انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر تھے، ایک انسپیکٹر تھے کاشف صاحب، وہ رشوت دے رہے تھے ایک پاسپورٹ انکوائری جو کہ ان کو سونپی گئی۔ 3 مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ رشوت لی، تیسری مرتبہ رشوت دیتے ہوئے، اور وہ رشوت لے بھی رہے تھے آئی بی کے آفس کے بالکل گیٹ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تو جب ہم نے ان کو رشوت دی، ہمارے نمائندے نے، اور وہ ریکارڈ پہ ہر ایک چیز ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیں گے بھی اور آئندہ پروگرام میں بھی، رشوت دے کے فوراً ہم پہنچے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کے افسر کے پاس لے کے جائیں اور ہم ان کو ویڈیو ثبوت دکھائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیں کالی بھیڑ ہے آئی بی کے اندر اور اس سے ادارے کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کسی شخص کے خلاف کارروائی کی جاتی، آئی بی کے جو ڈائریکٹر تھے رضوان شاہ صاحب، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑے، اور ٹوٹے بھی ایسا کہ میرے بہت سارے ٹانکے سر پہ لگے ہیں، باقاعدہ پستل کے بٹ خود رضوان شاہ صاحب نے مارے۔ جو شخص رشوت خوری میں انوالو تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص ہمیں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی ہے، اس نے ویڈیو بنائی تھی، اس کو مارے، اس کو مارے۔ وہ شخص باہر جا کے ہمارے ڈرائیور کو بھی بلا کے اندر لے آیا کہ اندر سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، آپ بھی اندر آ جائیں۔ تو وہ شخص لیڈ کر رہا تھا اس ساری مار کٹائی کو، اور اس کا سب سے اذیت ناک پہلو یہ تھا کہ شاید کسی دشمن ملک کی بھی کوئی ایجنسی یا ادارہ ہوتا وہ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا کہ ہمیں باقاعدہ وہاں مار کے، میرا یہ جو شولڈر ہے ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے، یہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، اس کا ایکس رے جو ہے، پیچھے سر پہ بھی ٹانکے آئے ہیں بہت ساری جگہوں میں، پورا جسم جو ہے اس وقت زخم ہے۔ میرے باقی جو 3 ممبرز ہیں ان کے زخموں کی حساسیت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جب سب بات کٹائی ہو گئی تو ہماری آنکھوں میں پٹیاں باندھ کے ہمیں ایک ٹارچر سیل میں لے جایا گیا، اور جب ہمیں ٹارچر سیل میں لے گئے تو ہم نے ایک عجیب سی صورتحال محسوس کی، اور وہ یہ کہ سب کو ایک ایک کر کے برہنہ کرنا شروع کر دیا، سب کے کپڑے اتروانا شروع کر دیے، اس لیے کہ جی آپ نے چونکہ ان کی کرپشن کو ننگا کیا ہے تو ہم اب آپ کو ننگا کریں گے اور آپ کی یہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی یہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ بہت امبیرسنگ ہے، اور کس لیے میری اپنی پرسنل کسی کاز کے لیے، کیا میں کوئی ذاتی لڑائی لڑ رہا تھا، کیا میرا کوئی ذاتی اناد تھا کسی کے ساتھ، کوئی ذاتی دشمنی تھی کہ مجھے اتنا ذلیل کیا جائے کہ میری ٹیم کے سامنے میرے کپڑے اتارے جائیں اور پھر مجھے کہا جائے گھومو اور گھوم کے بھی ویڈیو بنائی جائے اور پھر سیدھے طریقے سے بھی ویڈیو بنائی جائے، پھر باقی ٹیم کو بھی برہنہ کیا جائے، ننگا کیا جائے میرے سامنے۔ کچھ وقت کے لیے تھوڑی امبیرسنگ صورتحال تھی، لیکن پھر دل نے کہیں یہ آواز دی کہ نہیں، آپ اگر آپ اپنے ملک کی خاطر کر رہے ہیں، نیک نیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، تو ٹھیک ہے،
پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں, دار پہ کھینچا جاتا ہے, کھال کھینچواتی جاتی ہے, تو یہ تو بڑی معمولی بات ہے. سو یہ فیس کیا. دین مار پیٹ چلتی رہی اور سب برہنہ حالت میں وہاں 3 سے 4 گھنٹے تک رہے, انٹل پرائم منسٹر آفس انوالو ہوا. وزیر اعظم صاحب کا بہت شکریہ, ڈاکٹر شہباز گل نے بڑا اہم رول پلے کیا. بٹ جو ریکارڈنگس تھی وہ ساری اس سے پہلے ڈسکارڈ کر دی گئی تھی. کیمرے توڑ دیے گئے تھے, باقی اگر موبائل سے کوئی ریکارڈ کر رہا تھا تو موبائل بھی توڑ دیے گئے تھے. لیکن الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ جو یہ بربریت کرنے والے تھے ڈائریکٹر رضوان شاہ, وہ بھی معطل ہو گئے, ان کے ساتھ 5 لوگ اور بھی معطل ہوئے. لیکن اگر میں اقرار الحسن نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارہ اتنا طاقتور ہے, اتنا فرعون, اتنی رودیت. آپ سوچیے ذرا کہ اگر آپ ٹی وی والے ایک بندے کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یار شور مچے گا, ٹی وی پہ خبر آئے گی, کوئی پولیٹیکل جو پرسنالٹی ہے وہ انوالو ہوگی, اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں, اس کو آپ کرنٹ کے وہ لگا رہے ہیں جھٹکے. ہمارے کچھ ممبرس کے جو اعضاء ہیں جی ویڈیو بنا رہے ہیں, اور ویڈیو بھی اینگلز بنوا کے کیا, اور پسٹل کے زور کے اوپر. یعنی ایک وقت تھا کہ جب میں نے کہا کہ نہیں, اور اس کے بعد مجھے لگا کہ یا تم میں سے کسی کو مار دیں گے یا مجھے جو ہے وہ مار دیں گے. اپنی جان کی پرواہ سے زیادہ آپ کی ہوتی کہ میری وجہ سے کسی کی جان نہ چلی جائے, تو اس وجہ سے ماننا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں آپ کی ثوابید ہے. کپڑے اتارے گئے, تصویریں بنائی گئی, ویڈیوز بنائی گئی, سب کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا. اور پھر الیکٹرک شاک جو نازک اعضاء ہیں وہاں لگائے گئے. میرے ایک ٹیم ممبر میرے سامنے کھڑے, باقاعدہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت کے نازک. دوسرے ٹیم ممبر ہیں وہ اس وقت دوسرے ہاسپٹل کو بھیج رہے ہیں کہ وہ بھی ایک شدید تکلیف اور درد میں مبتلا ہے. سب سے زیادہ تکلیف دے بن رہا تھا ہمارے آڈیو انجینئر, گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے. جب ان کو باقاعدہ دھول اور باتیں ماری گئی تو وہ وہاں پہ تڑپ رہے تھے, تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے, الٹیاں کر رہے تھے. اس کے باوجود اتنی بدبختی, اتنی فرعونیت, اتنی کوئی ناراضگی, اتنا کوئی ذاتی اناد کہ ایک ہمارے کرپٹ بھائی کو آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس کے خلاف ویڈیو بنائیں, اس کرپٹ بھائی کو پکڑ کے جو ہے آپ بے نقاب کریں, کہ اس شخص کو پین کلر تک لگانے کی اجازت نہیں دی گئی. میں نے منت ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا ہمارے ساتھ کر لیا, جو کرنا چاہے کریں, آپ نے ننگا کرنا تھا کر لیا, آپ نے مارنا پیٹنا تھا مار پیٹ لیا, ہڈیاں توڑ دی, خون نکال دیا, ٹانکے لگوا دیے, لیکن اس اللہ کے بندے کو صرف کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں, یہ تک نہیں کیا گیا وہاں. اور یہ کہ انڈیا میں نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, کسی اور جگہ